السلام علیکم. ڈاکٹر محمد انور میرا نام ہے. انٹروڈکشن ٹو سوشیولوجی کا مضمون ہم جاری کیے ہوئے ہیں اور اس میں آج 43rd لیکچر شروع کرتے ہیں. اس لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں جسے ہم سوشل چینج کہتے ہیں. اب سوشل چینج جو ہے اٹس اے ویری کامن کائنڈ آف فینومینن. آپ دیکھتے ہیں, آپ اس میں سے گزرتے ہیں. آپ دیکھیے اپنی سوسائٹی کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو کیا آپ کو یہاں کوئی چینج اس سوسائٹی میں نظر آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر آپ اپنی فیملی سسٹم کو دیکھیں. کیا فیملی میں کوئی چینج آ رہی ہے؟ کیا فیملی میں جو ممبرز ہیں ان کے ریلیشن شپ میں کوئی چینج آ رہی ہے؟ فیملی کے پیٹرنز میں کوئی چینج آ رہی ہے؟ کوئی لیٹس سے کوئی شادی بیاہ کی رسومات ہیں اس میں کیا کوئی چینج آ رہی ہے؟ کیا ہماری سوسائٹی میں کوئی ایجوکیشن کے حوالے سے بات کریں وہاں کوئی چینج آ رہی ہے؟ کوئی اسٹیٹس آف ویمن کی اگر بات کرتے ہیں کیا وہاں کوئی چینج آ رہی ہے؟ کوئی پولیٹیکل بیہیویئر کی بات کرتے ہیں تو کیا وہاں ہمیں کوئی چینج نظر آتی ہے؟ تو یہ چینج تو ہمارے ارد گرد ہے لیکن وی ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی. وی جسٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, بٹ وین وی آر ٹرائنگ ٹو میک این انالیسس دین وی پک اپ سرٹن ایگزامپلز اینڈ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں. اب ایز اے اسٹوڈنٹ دیکھیے, اسٹوڈنٹ ٹیچر کے حوالے سے دیکھیں گے تو کیا وہاں کوئی آپ کو چینج نظر آ رہی ہے؟ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریلیشن شپ کی بات ہے, اس میں کہیے امپلائر امپلائی کی بات ہو سکتی ہے. امپلائی اینڈ امپلائر کے ریلیشن شپ میں ڈو وی فائنڈ اینی چینج ان دا سوسائٹی؟ دا لیڈرس اینڈ دی فالوورس اس کے حوالے سے دیکھیں تو کیا وہاں کوئی چینجز آ رہی ہے؟ اربن سوسائٹی ہے آن دی ہول, کیا وہاں ہمیں کوئی چینج آ رہی ہے؟ لوکنگ ایٹ دا ٹوٹل پاپولیشن, کیا پاپولیشن میں کوئی چینج آ رہی ہے؟ پاپولیشن کا ٹاپک ہم نے ڈسکس کیا, اس میں بہت سارے آسپیکٹس ہیں. برتھ ریٹ کی بات ہے, ڈیتھ ریٹ کی بات ہے, اس میں ایج اسٹرکچر کی بات ہے, اس میں مائیگریشن کی بات ہے. تو یہ ساری آسپیکٹس جو ہیں ہماری سوسائٹی میں چینجز کے حوالے سے دیکھی جا سکتی ہیں کہ ان میں کیا چینجز آ رہی ہیں یا ان کے محرکات کیا ان چینجز کے ہو سکتے ہیں. سو لیٹس look at this aspect. Maybe we could start it with the definition of the social change and then we could proceed. تو اس کے حوالے سے بات کریں تو کوشچن ہمارا سیدھا ہے کہ what is social change? And before we talk about social change, let's look at the word change as it is. چینج کسے کہتے ہیں؟ چینج کو اگر بہت ہی سادہ الفاظ میں ہم اگر ڈیفائن کریں تو چینج از اے ڈفرینس بٹوین 2 points in time. ڈفرینس ان 2 points in time means کہ ایک چیز جو ہے ایک وقت میں کیا تھی اور دوسرے وقت میں وہ چیز کیا تھی. اگر ان دونوں اوقات کے درمیان کو فرق آ رہا ہے تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ چینج آئی. تو اگر ہم یہ کہیں کہ T2 minus T1, T means time, time 2 minus time 1, اور اس کے بعد ہم دیکھیں کہ ان T2 اور T1 کے درمیان کوئی ڈفرینس آیا تو ہم اسے کہیں گے کہ یہ چینج ہے. اسی فارمولا کو اگر ہم اپلائی کرتے ہیں اپنی سوسائٹی پر تو وہاں پر بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ ٹائم 1 میں وہ سچویشن کیا تھی اور ٹائم 2 میں وہ سچویشن کیا تھی. دونوں میں اگر کوئی فرق آئے گا تو ہم کہیں گے کہ چینج ہے. اٹ کوڈ بی پلس, اٹ کوڈ بی مائنس,
or it could be zero. Zero means there is no change. پلس کی طرف وہ تبدیلی ہوئی ہے, مائنس کی طرف ہوئی ہے. اب پلس یا مائنس جو ہے اگین ڈپینڈز ہاؤ دی ریسرچر از لوکنگ ایٹ دیٹ, ہاؤ دی اینالسٹ از لوکنگ ایٹ دیٹ, وہ اس کو پلس کہہ رہا ہے یا مائنس کہہ رہا ہے. تو سوشل چینج کی اگر بات کرتے ہیں تو وی آر لوکنگ ایٹ چینجز ان دا سوشل اسٹرکچر اینڈ سوشل ریلیشن شپس. Changes in the social structure and the social relationships. When I'm looking at the structure, I'm looking at the structure of the society. That society could be taken in totality as a whole, or that society might be taken at a micro level. For example, we might be looking at the family. The family could be taken as a society at a very small level. Or in other words, you could also say in the structure of the group or in the structure of the total kind of society. So if you are looking at the structure of the group, آپ دیکھیے آپ کے ذہن میں کیا باتیں آتی ہیں. میں مثال کے طور پر یہاں بات کرتا ہوں فیملی کی, اینڈ لیٹس لک ایٹ اٹ ایز اے گروپ. اس کی اسٹرکچر میں آپ کے خیال میں کوئی چینجز آئی ہے؟ لیٹس لک ایٹ دیٹ فرام دی سائز آف دا فیملی. کیا سائز آف دی فیملی کے حوالے سے کوئی چینج آئی ہے؟ اب چینج کی جیسے کہ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا فارمولا قسم کی بات کی, T1 اینڈ T2 کی بات کرتے ہیں, تو لیٹس سے آج سے جب لیٹس سے 50 years back, 50 years back, let's take that as time 1, and present let's take at time 2. تو ٹائم 1 میں جو ہماری فیملی تھی اس کا سائز کیا تھا, اور ٹائم 2 میں اس فیملی کا سائز کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا کہ وی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ ود رسپیکٹ ٹو دی نمبر آف چلڈرن. اس سے پہلے ہم ٹائم 1 کی بات کریں تو آن دی ایوریج family used to have 6 children. A woman used to produce 6 children. ٹائم 2 کی بات کرتے ہیں, 2004 کی بات کر رہے ہیں یا اب 2005 ہو گیا, اس کی بات کر رہے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایوریج جو TFR ہے, فرٹیلیٹی ریٹ پر وومن ہے, دیٹس اباؤٹ 4.1. تو اگر یہ چینج آئی ہے, یہ ڈفرینس ہمیں نظر آیا ہے, تو ہم کہیں گے کہ دیٹ از اے چینج ان دا اسٹرکچر آف دس پرٹیکولر انسٹیٹیوشن اور اسٹرکچر آف دس پرٹیکولر گروپ. تو یہ سائز کی چینج آ سکتی ہے. اسی طرح فیملی کو ہی اگر فردر میں لوں تو کیا اس کے جو ڈسیشن میکنگ پیٹرن تھا, کیا اس میں کوئی چینج آئی؟ پیٹریارکی کی بات کر رہے ہیں کہ دا ہول ڈسیشن میکنگ پروسیس جو ہم فیملی میں دیکھتے ہیں, دیٹ از focused on male members of the society. Patriarchy میں یہی بات ہے, either it's the husband or it's the father or the grandfather or some other male member. کیا اس میں ہمیں کوئی چیز نظر آ رہی ہے کہ 50 years back کیا تھا اور after 50 years ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کو اگر ہم ڈسیشن میکنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ساری کی ساری جو تھی اتھارٹی وہ لیٹس سے پیٹریارک کے ساتھ تھی. ہی یوز ٹو ٹیک دا ڈیسیشنز اور ٹو میک دا ڈیسیشنز. وہ ڈیسیشنز چاہے وہ بچے کی تعلیم کا مسئلہ ہے, بچے کی شادی کا مسئلہ ہے, they are going to take the decisions. But during these 50 years we find that there is a lot of change which has come over. For example, ہمیں اس تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمیں اتھارٹیرین پیٹرن سے یا پیٹریارکل سسٹم سے وی آر موونگ ٹورڈس مور ایگیلیٹیرین کائنڈ آف اپروچ ٹو دا ڈیسیشن میکنگ, ڈیموکریٹک اپروچ ٹو دا ڈیسیشن میکنگ. دیٹس اے چینج. جبکہ پہلے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اچھا جی ڈیسیشن جو ہے کیا فادر نے کیا اینڈ دیٹ از گیون ٹو دا ہول فیملی. اب اس ڈسیشن میکنگ میں ہم یہ دیکھتے ہیں
کہ دا ممبرز آف دا فیملی ٹو پارٹیسپیٹ, ان کے ویوز پوچھے جاتے ہیں, اینڈ دے ہیو مور فریڈم ٹو ٹاک اباؤٹ دیئر دوز تھنگس وچ کنسرن دیم. ان کی کپڑوں کی بات ہے, کپڑوں کے رنگ کی بات ہے, ان کا فرینڈس کی بات ہے, ان کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بات ہے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں سبجیکٹس کی بات ہے, جابس کی بات ہے. دیٹس اے چینج ان دی انسٹیٹیوشن آف فیملی. تو یہ دونوں ہی باتیں جو ہیں, سائز آف دی فیملی اور جو اس کی ڈسیشن میکنگ پروسیجر کی بات ہے, ان دونوں میں ہمیں چینج آتی ہے ود رسپیکٹ ٹو دی اسٹرکچر آف دی فیملی. اتھارٹیرین اسٹرکچر سے مے بی مور آف اے ڈیموکریٹک ایگیلیٹیرین اسٹرکچر کی ہم بات کر رہے ہیں. اسی طرح سے آپ پاپولیشن کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان کی سوسائٹی میں آئی تھنک دیر از سم چینج وچ وی آر فائنڈنگ آؤٹ. پاپولیشن کی اسٹرکچر کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سائز آف دی نمبر آف چلڈرن ہیز چینجڈ فرام, جیسے کہ میں نے پہلے مثال دی کہ 6 پر وومن سے وی آر ٹاکنگ اباؤٹ now 4 پر وومن. Now look at the age structure of the population. اب ایج اسٹرکچر میں ہم دیکھتے ہیں کہ there's lot of children at the in this particular population. 14 سال یا اس سے کم عمر کے جو بچے ہیں ان کی پاپولیشن اسٹرکچر میں کو 43% کے قریب ہمیں نظر آتے ہیں. اسی طرح جینڈر کی بات کر سکتے ہیں, میل فیمیل اس اسٹرکچر میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے. اسی سوسائٹی کو کسی اور حوالے سے دیکھیں تو وی کین لک ایٹ دی رورل سوسائٹی اینڈ دی اربن سوسائٹی, کہ رورل کتنی تھی, اربن کتنی تھی, کیا اس میں کوئی چینج آئی ہے. Obviously we find that every third person at the moment is living in an urban area. آج سے 50 سال پہلے یہ بات نہیں تھی, اس وقت every fifth person was living in the urban areas. اگر اور ایک اینگل سے دیکھیں تو look at the occupational structure, کہ کتنے occupations بڑھ گئے ہیں فرام ایگریکلچر ٹو جب ہم انڈسٹریل سوسائٹی کی طرف آتے ہیں, اربن سوسائٹی کی طرف آتے ہیں تو آکوپیشن کی تعداد بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس طرح سے اس حوالے سے دیکھیں, اگین وی آر فائنڈنگ اے چینج. دیٹس اگین اباؤٹ دی اسٹرکچر. وی کین ٹاک اباؤٹ دی ایجوکیشنل اسٹرکچر آف دی پاکستانی پاپولیشن. کیا اس میں کوئی چینج آئی؟ جب پاکستان بنا اس وقت ہماری لٹریسی کیا تھی, اس وقت ہماری لٹریسی کیا ہے؟ میل فیمیل کے حوالے سے بات کر سکتے ہیں, کیا اس میں کوئی چینج آئی؟ باقی اور حوالے بھی ہو سکتے ہیں. یو کین ٹاک اباؤٹ امپلائمنٹ, یو کین ٹاک اباؤٹ ایون پاورٹی, یو کین ٹاک اباؤٹ ڈفرنٹ سوشل کلاسز. سوشل کلاس کے اسٹرکچر میں کوئی چینج آئی؟ ڈو وی سی دیٹ دیر از an increase in the middle class of the Pakistani society, یا ابھی کلاس اسٹرکچر جو پہلے تھی وہی ہے؟ تو دس از ون وے ٹو لک ایٹ دی اسٹرکچر آف دی سوسائٹی. اس کے ساتھ سوسائٹی کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں. دین وی آر لوکنگ ایٹ دی کائنڈ آف ریلیشن شپس وچ پیپل ہیو. وہ ریلیشن شپ میں آپ پیرنٹس اینڈ چلڈرن کے ریلیشن شپس کی بات کر سکتے ہیں, آپ امپلائر امپلائی کے ریلیشن شپ کی بات کر سکتے ہیں, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے ریلیشن شپ کی بات کر سکتے ہیں, آپ جیسے بینکر ہے اور اس کا کسٹمر ہے ان کے ریلیشن شپ کی بات کر سکتے ہیں, لیڈر فالوور کے ریلیشن شپ کی بات کر سکتے ہیں. تو اگین دا یارڈ اسٹک کمس ٹو دا سیم, کہ اچھا جی T1 میں کیا, ٹائم 1 پہ کیا بات تھی, ٹائم 2 پہ کیا بات تھی. کیا ہمارے جو ہیں امپلائر امپلائی کی ریلیشن شپ جو کہ آج سے 50 سال پہلے تھے, کیا وہی ان کی نوعیت وہی ہے یا ان میں کوئی فرق آیا ہے؟ اگر پاکستان میں ایجوکیشن آئی ہے تو ہیز اٹ گاٹ این امپیکٹ on the kind of relationships that people have between an employer and an employee? We find that there is a lot of change
I think the labor class, the labor class is very much vocal. They are very much conscious of their rights. They would like to look for their rights. They would like to fight for their rights. Privileges کی بات اپنی جگہ پر ہے, but when we are talking about the rights, I think this is one important aspect which determines the relationship of the employee and the employer. So this is how we see what is social change. So social change کیا ہوئی؟ Social change is the change in the structure and the relationship of the people in the society. ایگزامپلز میں نے بہت ساری دیں. یہاں پر جو ایگزامپل اس سلائیڈ میں دی ہوئی ہیں, ایج ڈسٹریبیوشن ہے, ایجوکیشنل لیولز ہیں, نیبرلینس ہے, یا کہ دا کائنڈ آف ریلیشن شپ وچ دا نیبرز ہیو. مے بی 50 years ارلیئر people had different kind of neighboring and neighborly relationships. With the change, maybe there is a difference in their relationships. Same about maybe that has something to do with the urban impact. Obviously, urbanization has a different type of lifestyle, اور اس میں relationship میں فرق آ سکتا ہے. So that is how we look at the social change. سوشل چینج کے ساتھ ایک اور کانسیپٹ نظر آتی ہے جسے ہم کلچرل چینج کہتے ہیں. اب کلچرل چینج obviously means changes in the culture of the society. اب کلچر کسے کہتے ہیں؟ obviously culture is the pattern of behavior of the people and the products of the patterns of behavior of the people. یہ ٹاپک ہم نے بہت پہلے ڈسکس کیا, اور اس میں کلچر کو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ ہم دو حصوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں. ان میں ایک کو ہم مٹیریل آسپیکٹ کہہ سکتے ہیں, دوسری کو ہم نان مٹیریل آسپیکٹ کہہ سکتے ہیں. اب مٹیریل اور نان مٹیریل کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو obviously نان مٹیریل میں we are talking about the norms of the society, we are talking about the customs, we are talking about the values of the people. کیا ان ویلیوز میں کوئی چینج آ رہی ہے؟ کیا لاز آف دی سوسائٹی میں کوئی چینج آ رہی ہے؟ کیا نارمس بدل رہے ہیں؟ اسی طرح مٹیریل آسپیکٹ کی بات کر رہے ہیں تو اگر ہم پچھلے 50 سال میں دیکھیں تو I think there's a lot of change which has come in the material aspects of Pakistani society. Look at how much technology we have introduced in Pakistani society. سڑکیں کتنی بچھی ہیں, آٹو موبائلس کتنی آئی ہیں, ماس کمیونیکیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس ٹیکنالوجی میں کتنی چینج آئی ہے. آج سے 50 سال پہلے ہمیں کہیں کہیں کو ریڈیو نظر آتا تھا اور اس ریڈیو کے اوپر کہیں ہم بیٹھ کر کوئی خبر سنتے تھے. نہ ریڈیو جو ہے جب سے ٹرانزسٹر آیا, اندر آئٹم آف دی کلچرل ٹیکنالوجی, وہ آیا تو اس کے ساتھ بہت ساری چینجز آ گئیں. اب ٹیلی ویژن آ گیا, ٹیلی ویژن کی فردر امپرومنٹس کتنی ہمیں نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ہم اب کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں. تو دیز آر دا چینجز وچ آر پارٹ آف دی کلچر. سم آر ٹینجیبل, ادرز آر انٹینجیبل. تو ان کو اگر دیکھیں تو دیٹ could also be looked at with the same formula of time 1 and time 2. time 1 میں کیا تھا, time 2 پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ اکثر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مٹیریل آسپیکٹس ہیں اس میں چینجز شاید جلدی آ جاتی ہیں, نان مٹیریل آسپیکٹس میں شاید چینجز دیر سے آتی ہیں, کیونکہ لوگوں کی جو ایک ہیبٹ بن گئی ہوتی ہے اس کو تبدیل کرنا ذرا دیر لگتی ہے, یا مشکل ہے یا دیر لگتی ہے. اسی طرح کسٹمز ہیں, پیپل ہیو سم ایموشنل اٹیچمنٹ ود دوز کسٹمز, ود دوز ٹریڈیشنز, تو ان کو چینج کرنا ذرا مشکل نظر آتا ہے. تو کبھی ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ یہ دونوں مٹیریل اینڈ نان مٹیریل جو آسپیکٹس ہیں یہ ساتھ ساتھ چلتی ہیں, اور کبھی یہ نظر آتا ہے کہ مٹیریل آسپیکٹس زیادہ تیزی سے چینج ہو گئیں
نان مٹیریل جو ہیں وہ پیچھے رہ گئی. لوگ یوز تو کر رہے ہیں اے سرٹن مٹیریل آسپیکٹ. لیٹس سے ہم شہر میں آ گئے, مے بی دے آر یوزنگ لیٹس سے دا ٹوائلٹ فیسلٹیز, بٹ ان کی ہیبٹس جو ہیں وہ پرانی. اگر گاؤں سے اٹھ کر آیا ہے تو they take time to get adjusted to the new kind of situation. And in many cases یہ جو نان مٹیریل آسپیکٹس ہیں they are left behind. مٹیریل جو چینجز ہیں وہ تیزی سے ہوتی ہیں, جلدی آتی ہیں. کچھ لوگ اڈاپٹ کرتے ہیں, کچھ لوگ نہیں اڈاپٹ کرتے. تو اگر مٹیریل اور نان مٹیریل آسپیکٹس آف کلچر ساتھ ساتھ نہیں چینج ہوتی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی ایک آسپیکٹ پیچھے رہ گئی, ایک آسپیکٹ آگے چلی گئی. میں نے آپ کو یاد ہوگا لفظ ہم نے استعمال کیا تھا کلچرل لیگ کا, کہ ایک آسپیکٹ کلچر کی آگے چلی گئی جس کو ہم مٹیریل چینج کہتے ہیں, نان مٹیریل جو ہے وہ پیچھے رہ گئی. تو ان دونوں میں ہمیں گیپ نظر آتا ہے. تو اس حوالے سے اگر بات کریں تو کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ اٹ بیکمز رادر ڈیفیکلٹ ٹو ریئلی میک ویری ویری کلیئر کرسپ کائنڈ آف distinction between a material, between a cultural change and a social change. To overcome that kind of situation in sociology, in many cases, we try to combine the two concepts together. So rather than calling it a social change or a cultural change, we might be looking at a new kind of concept called as socio-cultural change. تو یہ سوشو کلچرل چینج جو ہے اٹ از لائکلی ٹو کور بوتھ دی آسپیکٹس وچ از کلچرل ایز ویل ایز دا سوشل. کیونکہ کلچر جو ہے اف یو ریمبر از دی کریشن آف دی ہیومن بینگس. تو کریشن آف دی ہیومن بینگس میں کیا چینجز آ رہی ہیں اور ہیومن بینگس کے جو اسٹرکچر ہے اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں. اب اسٹرکچر جو ہے that's one issue. Culture جو ہے structure of the society is one aspect. Culture جو ہے that's another aspect, and maybe we try to combine the two and call it as socio-cultural change. Looking at some of the important characteristics of the process of change, اب یہ جو change ہے it is not something just turning on just like a turning on a switch کہ switch on کیا اور ہو گئی. This is a lengthy kind of process. It might take sometimes years and years, sometimes generations. اور کبھی ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم جہاں ایک فیملی میں رہ رہے ہیں اس میں کیا چینجز آ رہی ہیں. شاید we don't notice them since we are part of that family. یہ ہم اگر کچھ عرصے کے بعد اسی جگہ پہ جاتے ہیں تو پھر ہمیں وہ چینجز جو ہیں زیادہ پرومیننٹ نظر آتی ہیں. تو کریکٹرسٹکس آف چینج کیا ہو سکتی ہیں؟ پہلی جو چینج کی کریکٹرسٹک ہے دا سوشل چینج ہیپنس آل دی ٹائم. مینس کہ سوشل چینج جو ہے اٹ از انیویٹیبل. انیویٹیبل مینس کہ کوئی چیز جو ہے is not static. All the societies are changing. Some societies might be changing at a slow rate, other societies might be changing at a faster kind of rate. But the change is inevitable. اور اس چینج کو اگر دیکھیں تو ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ چینج سوسائٹیز میں نظر آئی. کہاں ہماری سوسائٹیز پیسٹرل کائنڈ آف سوسائٹی تھی, ہنٹنگ کائنڈ آف سوسائٹی تھی, پھر کہیں ہم سیٹلڈ کائنڈ آف سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں, ایگریکلچرل سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں. اس ایگریکلچرل سوسائٹی سے ناؤ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ انڈسٹریل سوسائٹی. انڈسٹریل سوسائٹی کے بعد وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا پوسٹ انڈسٹریل کائنڈ آف سوسائٹی. تو یہ چینجز جو ہیں دیز آر انیویٹیبل. کوئی سوسائٹی جو ہے وہ اسٹیٹک نہیں ہے.
یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں چینج کی جو رفتار ہے، the rate of change might be slower than another society, and that we expect. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے ہماری سوسائٹی لیٹس سے پیسٹورل اور ہنٹنگ کائنڈ آف سوسائٹی سے آگے بڑھتی ہے یا آ رہی ہے، the rate of change has increased. It has become much more faster than the rate of change which we experienced in the traditional kind of society. یہ لفظ ٹریڈیشنل ایک میں نے بولا، ٹریڈیشنل سوسائٹی میں چینج جو ہے اس کا ریٹ سلو ہے، اور ماڈرن سوسائٹی میں چینج کا ریٹ جو ہے وہ از فاسٹر اور از اے گریٹر. One factor could be maybe the culture of that society, or the huge reservoir of that society. اور ہمیں اب تو ایسے ہے کہ we borrow all these things from other places. اور جیسے ٹرانسپورٹیشن مینز آف کمیونیکیشن کی پرومیننس ہوئی ہے مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں، تو یہ ریٹ آف چینج جو ہے بہت انکریز ہو گیا. اٹ ہیز بیکم ویری ویری فاسٹ. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ نو سوسائٹی از اسٹیٹک. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سم سوسائٹیز موو فاسٹر دین ادر. ود ان دا سیم سوسائٹی وی آلسو سی that certain elements or certain parts of society move faster than other parts of the society. اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو رورل سوسائٹی میں چینج جو ہے اس کی رفتار کم ہے، اور اربن سوسائٹی میں چینج کی رفتار جو ہے وہ کمپیریٹیولی زیادہ ہے. اور یہاں پر بھی وہ بات کلچرل لیگ کی نظر آئے گی کہ اربن سوسائٹی میں بھی آپ اگر دیکھتے ہیں کہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہا ہے، انکریز ہو رہا ہے یا چینج ہو رہا ہے، دوسرا اس کے ساتھ اس حساب سے نہیں چینج ہو رہا، تو آبویسلی وی ول ایکسپیکٹ سم کائنڈ آف کلچرل لیگ. مثال بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. میں نے پاپولیشن جب ہم ڈسکس کر رہے تھے تو اس میں برتھ ریٹ اور ڈیتھ ریٹ کی بات ہوئی تھی. یہ برتھ ریٹ از ناٹ چینجنگ ایز فاسٹ ایز دا ڈیتھ ریٹ ہیز چینجڈ. The gap between the two has been considered or can be considered as a cultural lag. اسی طرح ہم بات کر رہے ہیں look at the number of automobiles which have been introduced in the country اور ہماری سوسائٹی میں. وہ چاہے رکشہ ہے، اس میں چاہے موٹر سائیکل ہے، کار ہے، ٹرک ہے، بس ہے، بے حساب چیزیں آئی ہیں. ان آٹو موبائلس کو چلنے کے لیے وہ نیڈ روڈز. اب روڈز میں اس حساب سے تبدیلی نہیں آئی. ان آٹو موبائل کی نمبر آف آٹو موبائلس میں اضافہ ہو گیا، ان کی سپیڈ میں فرق پڑ گیا، اور اس طرح سے اگر ہم دیکھیں تو پیچھے روڈز میں تبدیلی نہیں آئی. اور روڈز میں تبدیلی نہیں آئی. اسی طرح سے ایک اور بات ہے کہ لوگوں نے ان چیزوں کو اڈاپٹ تو کیا، ان کو یوز تو کر رہے ہیں، لیکن ان یوز کے استعمال کے لیے جس کو ہم سینس، ٹریفک سینس کہتے ہیں، وہ اس حساب سے تبدیل نہیں ہوئی. اس کے حساب سے ہماری ٹریفک جو ہے وہ آرگنائز نہیں ہوئی. آبویسلی when there is a gap between two interrelated parts of the society or two interrelated parts of the culture, we say that there is a lag between the two. اور جہاں کہیں لیگ ہوگا ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں that might be an undesirable kind of situation. That might create a problem in the society. اور ایسی آٹو موبائل اور سڑک کے حوالے سے، ہم سڑکوں کی کوالٹی کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو گیپ بٹوین دا ٹو اور کلچرل لیگ بٹوین دا ٹو از کریٹنگ لاٹس آف پرابلمس. ان پرابلمس میں بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں. اس میں ایکسیڈنٹس کی بات آپ کر سکتے ہیں، اس میں
نمبر آف ڈیتھس کی بات کر رہے ہیں, اس کی مینٹیننس کی بات بھی آپ کر سکتے ہیں. اور اسی کو اگر انوائرمنٹ کے حوالے سے کریں تو یہ چیزیں تو ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں, لیکن ود رسپیکٹ ٹو دی سینس فار دی پروٹیکشن آف دی انوائرمنٹ, فار لیٹس سے دا لاز اینڈ ریگولیشنز, وہ اس سے پیچھے رہ گئے. سو دیٹ کائنڈ آف گیپ بٹوین دا ٹو creates all kinds of problems in the society. جیسے کہ we are trying to discuss the different characteristics of social change, تو ان میں جو سیکنڈ امپورٹنٹ کریکٹرسٹک ہے وہ یہ ہے کہ social change is sometimes intentional but often it is unplanned. اب اس میں دیکھیے market researchers motivate people for new products. We talk about a particular commodity that is introduced with a certain intention and then something else happens. So what we are looking at, these are intentional and sometimes these are unplanned. Now look at the intentional. As I said earlier, market researchers are there for creating some kind of market for a particular product. اب مارکیٹ ریسرچرز کیا کرتے ہیں, تھرو دا ٹیلیویژن, تھرو دا ماس میڈیا آف کمیونیکیشن, دے ٹرائی ٹو پروموٹ اے پرٹیکولر پروڈکٹ. اس کی پروموشن کے لیے ایڈورٹیزمنٹ کرتے ہیں, اس کی پروموشن کے لیے دے مائٹ گیو ایز فری گوڈیز, سیمپلز ان کو دیتے ہیں. بہت ساری چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی زمانے میں ہم کہا کرتے تھے دیٹ نیسیسٹی از دی مدر آف انوینشن. ضرورت ہے, اس ضرورت کے تحت ہم ایک چیز انوینٹ کر رہے ہیں. وہ نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن از اسٹل دیئر, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان سرٹن سچویشنز ایسے نظر آتا ہے کہ جیسے جو انوینشن ہے وہ پہلے ہو رہی ہے, اس کی نیسیسٹی بعد میں کریٹ ہو رہی ہے. تو جو نیسیسٹی ہے دیٹ میں ناٹ بی لکڈ ایٹ فرام دا سیم اینگل. اب چیزیں جو ہیں پروڈیوس ہو گئی ہیں, چیزیں جو ہیں لیٹس سے بزنس مین نے پروڈیوس کر لی ہیں. ناؤ ہی از ٹرائنگ ٹو انٹروڈیوس دوز تھنگس ٹو دا پیپل تھرو مارکیٹنگ, اور وہ مارکیٹنگ کے حوالے سے دے آر کریٹنگ دا نیڈ فار دوز تھنگس. اب لوگوں کے پاس چاہے پیسے ہیں نہیں ہیں, بٹ دے آر موٹیویٹنگ دیم ان سچ اے وے دیٹ دے فیل the necessity of that particular thing. That necessity could be of an automobile, that necessity could be of a house, or that necessity could be of a television. And یہ چیزیں ہمیں اب بے حساب طریقے سے جب ہم کر رہے ہیں, so much of advertisement ہمیں نظر آ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں we help you in arranging the money as well. تو اگرچہ وہ نیسیسٹی شاید اس کے پیچھے کہیں چھپی ہوئی ہو, لیکن یہ مارکیٹنگ کے حوالے سے اس نیسیسٹی کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. اینڈ دین دے ٹرائی ٹو کریٹ سچ این انوائرمنٹ دیٹ دا پیپل ٹرائی ٹو اڈاپٹ دوز تھنگس, اینڈ دیئر بائی دے چینج دیئر بیہیویئر, دے چینج دیئر ریلیشنشپس, دے چینج دیئر کلچر, اینڈ ایز سچ we can say that this becomes part of the change, part of the social change. اسی طرح سے اگلی بات ہے کہ some of the things are introduced, اور ان کے جو ہیں unintentional جو ہیں وہ changes سوسائٹی میں آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر آٹو موبائل کی بات کرتے ہیں. آٹو موبائل has been introduced in the society for let's say purposes of mobility. اب اس موبلٹی کے ساتھ جب یہ آٹو موبائل نے موبلائز کیا اور پیپل کین موو فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس ویری کوئکلی, تو اس کے ساتھ ان انٹینڈیڈ چینجز بہت ساری آ گئی ہیں.
I'm not saying that those unintended changes are good or bad. Certainly some of them might be good, some of them might not be that good, لیکن وہ چینجز سوسائٹی میں آتی ہیں. مثال کے طور پر اس آٹو موبائل کے ساتھ ہی ابھی جیسے کہ میں نے کلچرل لیگ کی بات کی تو ہمارے ملک میں ٹریفک کے پرابلمس انٹروڈیوس ہو گئے, ایکسیڈنٹس انٹروڈیوس ہو گئے, ڈیتھس انٹروڈیوس ہو گئے. تو یہ مائٹ بی انانٹینڈیڈ کانسیکوینسز آف دوز چینجز. لیکن اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں ضرورت کے تحت آٹو موبائل آئی تو پتہ نہیں کتنی جاب اپرچونیٹیز کریٹ ہوئیں, نیو آکیوپیشنز اس میں انٹروڈیوس ہوئے. اس کی وساطت سے ہی کانسیکوینسز اس کے کئی طریقوں سے ہمیں دیکھنے میں آتے ہیں. ورک شاپس ہماری کھلی ہیں, لوگوں کو جابز اس کے ساتھ ملی ہیں, اور اسی کے ساتھ ہی ان انٹینڈیڈ کانسیکوینسز میں اسی آٹو موبائل کو لک ایٹ دیٹ کتنے مسکرینٹس ہیں جو کہ اپنے نیفیریس ایکٹیویٹیز کے لیے یوز کر رہے ہیں. اسی آٹو موبائل کو یوز کرتے ہوئے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ کرائمز کمٹ کر رہے ہیں, اور اس نو باڈی وانٹیڈ دیٹ دس پرٹیکولر آٹو موبائل ہیز ٹو بی یوز فار کرمنل کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. لیکن سوسائٹی میں ہمیں نظر آ رہا ہے سڑک ہمیں چاہیے, لیکن سڑک کے اوپر کسی زمانے میں لوگ جو تھے فٹ پرنٹس ٹریس کرتے تھے. نو اس آٹو موبائل کی وجہ سے, سڑکوں کی وجہ سے, دیٹ تھنگ از ناٹ دیئر, دیٹ وے ٹو ٹریس دی کرمنل ایکٹیویٹیز از ناٹ دیئر. اور گنز ہیں, آر دیز بینگ یوز فار دا پرسنل پروٹیکشن, اور انٹروڈیوس ہوئی ہیں. ہمارے ملک میں کلاشنکوف کلچر کی بات کرتے ہیں, یہ انٹروڈیوس ہوئی. اس کا مقصد کیا تھا, کیسے آئی, اس کو لوگ کیسے کسی اور انداز سے یوز کر رہے ہیں. سملرلی یو کین ٹاک اباؤٹ دی ڈرگز انٹروڈیوس ہوئی ہیں, اور اس کو ایز پارٹ آف دی بزنس ہم استعمال کر رہے ہیں, یا ایز پارٹ آف جو ہے ڈرگز یوز ہو رہی ہیں فار ادر کائنڈ آف ایکٹیویٹیز. So this is how we see کہ social change جو ہے sometimes it is intentional and sometimes it has unintended kind of consequences. پلان کر کے آپ کرتے ہیں, لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس پلاننگ کا حصہ نہیں ہوتی, لیکن وہ اس سوسائٹی میں آ ضرور جاتی ہیں. So that is the second issue. اس کے بعد اگر دیکھتے ہیں تو تیسرا ایک امپورٹنٹ کریکٹرسٹک آف سوشل چینج جو ہے وہ یہ ہے کہ سوشل چینج از کنٹروورشل. اب کنٹروورشل سے مراد یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ از اٹ ڈیزائربل اور از اٹ انڈیزائربل. دیٹس اے بگ کوشچن. کنٹروورشل مینس از اٹ ایڈوانٹیجیس اور از اٹ ڈس ایڈوانٹیجیس. You can look at around your own area کہ آپ کے علاقے میں کوئی ایک چینج آپ اسپیسیفائی کریں اور وہ دیکھیں کہ از اٹ ڈیزائربل اور انڈیزائربل, از اٹ ایڈوانٹیجیس اور از اٹ ڈس ایڈوانٹیجیس. جس نے انٹروڈیوس کیا ہے مے بی اٹس ایڈوانٹیجیس, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس کے پرسپیکٹو سے آپ دیکھ رہے ہیں. Look at education. Education has been introduced in the society. Is it something good or is it something bad? ایک لحاظ سے ہم کہتے ہیں کہ no society can develop without education. اس کو ایجوکیشن کو ہم شاید امرت دھارا سمجھتے ہیں کہ اپنی سوسائٹی کی ترقی کے لیے ایجوکیشن is a must. تو اس کے باوجود how come at certain places people are opposing the introduction of education or opposing the introduction of schools. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ایجوکیشن آئے گی تو probably it is going to have negative consequences for them. For example, کہتے ہیں if some population is educated, this labor class is educated, they know their rights. If they know their rights, they are going to fight for their rights.
because education is likely to create awareness. Awareness کے ساتھ obviously they are going to talk, they are going to fight for the rights. اور اگر جو ان کا امپلائر ہے وہ ان کی اگنورینس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو obviously اس کے خیال میں شاید ایجوکیٹڈ جو لیبر ہے is not needed. So this is how you could say کہ یہ جو چینج ہے is it good for the society, is it bad for the society? Let me give you another example. Look at women empowerment. Is women empowerment good for the society? Women empowerment, I hope you understand, empowering women, let's say with knowledge, with information, empowering women with respect to, let's say, financial aspect. Is it good for the society? For example, اگر ہم عورتوں کو تعلیم دیں گے تو that's going to empower them. ان کے نالج میں اضافہ ہوگا, that's going to empower them. Now, how do you look at that women empowerment? اس کے ڈفرینٹ اینگل سے آپ بات دیکھیں تو is it good for the society? Is it good for the men? Is it good for the family? Is it good for the children? Is it good for the women themselves? Is it good for the development of the country? These are just questions. Now یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں. So if women are empowered, then they know what are their rights. Now if we are not giving them, if the society is not giving them the rights, then they are going to fight for their rights. Right, for example, of giving their consent when they are getting married. Is it good? Well, the tradition of the country may be in certain areas that those kind of decisions are to be taken by the parents, and particularly the patriarch, the father of the girl. But if there is an education, the girl has an exposure to the laws of the country and what is happening in the country or outside the country, and she might say, hey, you are not going to decide, this is my life, I have to give my opinion, and please give some weightage to my opinion. So that is how it might create some kind of conflict in the society. And continuing with the same example, those women, let's say, who are working women, who are, let's say, financially independent, empowerment might lead to their financial independence as well. If they are educated up to a certain level, they might be in a position to enter the labor market. They could compete with the men as well. Now, if she is empowered, if she is financially independent, now how that is going to affect the family, husband-wife relationships, the number of children which she is going to bear, the looking after the old people, the roles which she is going to perform in the family, outside the family, at the place of work, the conflict which you might think of کہ اس میں اس قسم کی بات بھی ہو سکتی ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو people might say, hey, it has a negative consequences, we don't want to empower women. We have seen these kind of situations in our society. People think that with the modernization, with the change in the status of women, the divorce rate has gone up, maybe the conflicts are more, but then people talk about the family violence. How is it going to affect on the family violence? Is it going to increase or is it going to decrease? But at the same time, we also say کہ پڑھی لکھی اگر ماں ہے تو وہ بچوں کی تربیت کسی اور انداز سے کرے گی, ان پڑھ ہے تو وہ کسی اور انداز سے کرے گی. assumption is if اگر پڑھی لکھی ہے تو تربیت will be better if compared with one who is not educated. But then you can also look at the kind of education which she is going to get. ہمارے
look at the political processes in the country, اس میں ہم نے women کو introduce کیا, empowered کیا with respect to the decision making at the local bodies. Now, has that worked? Do people think it is good, or do they think it's not desirable? But that's the kind of change which we see in the society. It is there in the society. ایک علاقے میں گیا ہوں تو وہاں لوگوں نے کہا کہ یس ویمن آر دیئر, لیکن وہ دا بگ جو لینڈ لارڈ قسم کے لوگ تھے, کاؤنسلر جو بنے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں ہماری اپنی فیملی کی نہیں آئی, ہمیں پتہ ہے کہ وہ آئیں گی لیکن ہم اپنی فیملی کی نہیں لائے, یہ دوسرے لوگ اس میں آئے ہیں, پرابیبلی ہم اپنی عورتوں کو اس لیول پہ نہیں لانا چاہتے. سو دیٹ از ہاؤ پیپل لک ایٹ دا چینج. ایک انٹروڈیوس ہوئی, اس کو انہوں نے کیسے لیا, اور جو ڈسیشن ہے اس کے بارے میں آبویسلی کہ وہ پلس اینڈ مائنس کی بات کر رہے ہیں. دیٹ از ہاؤ دی کنٹروورسی اسٹارٹس. یہ ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. سو وین وی موو فردر, پیپل لک ایٹ دی ڈفرنٹ آسپیکٹس. یہ جو بات کنٹروورسی کی بات ہو رہی تھی, آبویسلی ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز کی بات کر رہے ہیں, اور ایک مثال اس میں تھی جو کہ آئی تھنک آئی شوڈ ٹاک اباؤٹ دیٹ. دیٹ از دا امپیکٹ آف انڈسٹریلائزیشن. از انڈسٹریلائزیشن good for the society or is it not good for the society? آپ دیکھیے کہ all societies are moving towards industrial kind of societies. Now, is it good? Probably the process or the rate might be very slow, but you cannot stop it. تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ Is it good for the society? From one angle, yes, it's good for the society because it, first of all, it might facilitate so many things. اب ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, وہ ٹیکنالوجی ہم ایگریکلچر میں بھی یوز کر رہے ہیں. انڈسٹری جو ہے, فیکٹری لگی ہے تو اس میں آبویسلی ہماری جو را مٹیریل ہے فرام دی ایگریکلچرل سیکٹر, دیٹ از لائکلی ٹو بی پروسیسڈ اوور ہیئر. So rather than exporting the raw material out of the country, it's being processed over here. اس کی ویلیو میں فرق پڑے گا. ہمارا فورن ایکسچینج کی بات ہو رہی ہے, تو اس کو آپ ڈیفینیٹلی پازیٹیو اینگل سے آپ دیکھیں گے. اتنی یہ جابس کریٹ کریں گی, امپلائمنٹ کریٹ کریں گی, تو دیز مائٹ بی دا پازیٹیو کائنڈ آف کانسیکوینسز, بٹ دین people talk about the negative consequences as well. ابھی ہم نے پچھلے لیکچر میں انوائرنمنٹ کے حوالے سے بات کی, تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس ٹیکنالوجی کے نیگیٹو امپیکٹس نظر آ رہے تھے کہ بھائی اٹ از ہیونگ نیگیٹو امپیکٹ, لائک پولوشن کی بات آ رہی ہے, انڈسٹریز سے جو فیول یوز کر رہے ہیں, فاسل فیول یوز کر رہے ہیں, اس کا امپیکٹ ہمیں نیگیٹو نظر آ رہا ہے. اس کی ایئر کوالٹی پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ نظر آ رہا ہے, واٹر کوالٹی پہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ ایک انوائرنمنٹ کے حوالے سے باتیں نظر آ رہی ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم مائگریشن کی بات کر رہے ہیں, بیکاز آف دس انڈسٹریلائزیشن, بیکاز آف دی setting of industries, we find there's a lot of migration taking place, let's say, from the rural areas to urban areas. اور اس migration کا impact کیا ہوگا اس سوسائٹی پہ, you can look at from that angle as well. اب migration کی اگر بات کر رہے ہیں تو وہ migration لیبر کلاس کی ہے, پڑھے لکھوں کی ہے, اس کی migrants کے characteristics کیا ہیں, اس حوالے سے اگر بات کریں تو اگین شہروں کی بات کر رہے ہیں, کنجسشن کی بات ہے, شہروں کی جو یوٹیلیٹیز ہیں اس کے اوپر پریشر کی بات ہو رہی ہے, شینٹی ٹاؤنز کی بات ہو رہی ہے, سلم ایریاز کی بات ہو رہی ہے. تو دیز مائٹ بی دا نیگیٹو امپیکٹس, لیکن دیز آر ناٹ پرہیپس دی انٹینڈیڈ کائنڈ آف امپیکٹس, ان انٹینڈیڈ ہو سکتے ہیں, اور یہ وہاں زیادہ نظر آتے ہیں جہاں پلاننگ جو ہے اس کو اتنی اہمیت نہ دی گئی ہو.
So without planning, probably these kind of situations come up. تو چوتھا جو ایک اس کا کریکٹرسٹک ہے, سم چینجز میٹر مور دین ادرس. اس کی بات یہی ہے کہ کچھ چینجز ایسی ہیں جو کہ سیزنل ہیں, ٹرانزٹری قسم کی ہیں, جلدی کوئکلی آئی اور کوئکلی وہ ختم بھی ہو جاتی ہیں. اس میں ہم فیشنز کی بات کر سکتے ہیں, کپڑوں کے فیشن ہیں, اور بھی کئی قسم کے فیشنز کی بات آتی ہے, ڈریس کی بات ہے, میں بھی ہیئر اسٹائل کی بات ہے. پیپل ہیو دوز فیشنز, لوگ انٹروڈیوس کرتے ہیں, دا بزنس کمیونٹی انٹروڈیوس کرتی ہے, اور پیپل اڈاپٹ دیٹ ایز ویل. لیکن کچھ چینجز ایسی سوسائٹی میں آتی ہیں وچ آر لانگ لاسٹنگ, اور وہ اتنی لانگ لاسٹنگ ہیں کہ وہ پورے سسٹم کے اوپر حاوی ہو جاتی ہیں. فار ایگزامپل, اب آج کل کے زمانے کی بات کریں تو کمپیوٹر کی بات کر رہے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں. Now that information technology is having its influence all over the places. Now we talk through information technology. آپ کا بزنس اس کے ذریعے سے ہو رہا ہے, آپ کی ایڈورٹیزمنٹ اس کے ذریعے سے ہو رہی ہے. تو یہ چینجز جو ہیں دیز آر لانگ لاسٹنگ. سملرلی آٹو موبائل کی اگر بات کرتے ہیں, آٹو موبائل ہیز ریئلی افیکٹڈ آئی تھنک various aspects of the society with a very strong kind of consequences. So this is how we look at the changes. تو آج کی ڈسکشن میں ہم نے سوشل چینج کی کانسیپٹ کو ڈسکس کیا, اور یہ ایسا ایک لفظ ہے which is so common, but then when we are trying to make an analysis, we have to really look into some kind of procedures. How do we analyze? اور اس میں نے T1 اور T2 کی بات کی, اس میں کمپیریزن کر کے دیکھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہاں چینج نظر آتی ہے. تو چینجز جو ہیں وہ سوسائٹی میں ہیں اور سوسائٹی کی کلچر میں ہے, اور اس طرح سے ہم سوشو کلچرل چینج کا حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. اینڈ دین اٹ ہیز اٹس اون characteristics, very important characteristics. It is inevitable, it's going to be there. It may have good consequences, might be bad consequences, it might be controversial. Some changes might be long lasting, some are transitory. These are there. تو اس طرح سے ہم اس سوشل چینج کی امپلیکیشنز دیکھیں گے, کازز دیکھیں گے. تو یہ جو امپلیکیشنز ہیں یا کازز ہیں یہ ہم نیکسٹ ٹائم ڈسکس کریں گے. آج کا بات یہاں ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.